ماں اور اولاد کے لیے. خدیجہ طاہرہ ماں ہیں فاطمہ زہرا کی. کل جو مصائب آپ کے سامنے آئے جس کے لیے خلاصے میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا, کربلا کے جتنے مصائب ہیں اگر آپ دیکھیے تو سب مدینہ ہی کے مصائب کو ذرا سا بڑھا دی, ذرا سا نہیں بہت بڑھا دی تو کربلا بنے گی. وہ انلارجمنٹ ہے کربلا مدینہ کے مصائب کا. کربلا کے مصائب, مدینہ کے مصائب فاطمہ پہ نازل ہوئے. فاطمہ کی جو کیفیت ہے وہ تو سبت علیہ سے ظاہر بھی ہے, لیکن فاطمہ سے زیادہ قیامت اگر کسی پہ گزر رہی ہے تو وہ خدیجہ طاہرہ ماں. چنانچہ روایتوں میں زمانے رجعت کے جو حالات بیان کیے گئے, رجعت کا ذکر کل ہو چکا کہ زمانے کے امام کے آنے کے بعد باقی 13 معصومین بھی ایک ایک کر کے آئیں گے. اس کو رجعت کہتے ہیں. 13 معصومین اس دنیا میں واپس آئیں گے, تو اس کے اندر جب 13 آئیں گے ان میں 12 مرد ہیں. مردوں میں سے سب سے آخر میں رسول اللہ آئیں گے. تو ابھی 12 معصوم وہ ہیں, خود امام زمانہ 13. 14واں معصوم جو معصوم کے بدلے لفظ معصومہ وہ ابھی نہیں آئی. اور پیغمبر ایک مرتبہ عدالت لگائیں گے, اور یہ عدالت اس لیے لگائی جائے گی کہ زمانے کے امام کا ایک مشن جو ہے وہ رسول پورا کریں گے. ہر ظالم کو سزا, ہر مظلوم کو اس کا اجر اور بدلہ. یہ رسول عدالت کا محکمہ. جیسے مجھے ایک جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ امام زمانہ کی فوج کی قیادت خود ہی آپ کا ذہن کہے گا مولا علی سنبھالیں گے, اور عدالت کا نظام رسول اللہ سنبھالیں گے. اب یہاں پہ ذرا سا اختلاف ہے کہ پیغمبر یہ عدالت کہاں پہ لگائیں گے. پہلے ہم لوگ یہ اختلاف اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ اس کو بتانے میں پھر بہت لمبی بحث ہوتی تھی. اب ضرورت نہیں. کئی روایتوں میں ہے کہ یہ عدالت کربلا میں لگے گی, چند روایتوں میں ہے یہ عدالت دکت القضاء مسجد کوفہ کے اس چبوترے پہ لگے گی. تو پہلے تو پھر یہ سمجھانا پڑتا تھا وہ ہے کیا, لیکن اب تو ظاہرین سے بھرا پڑا ہے مجمع. وہی چبوترا جو مسجد کوفہ میں جو مولا کی عدالت. بہرحال ہمیں جگہ سے کوئی اتنا خاص اس وقت موضوع کا تعلق نہیں. پیغمبر وہاں پہ تشریف لا کے بیٹھیں گے, چاہے کربلا میں اپنی عدالت لگائیں اور چاہے مسجد کوفہ کے دکت القضاء اور بیت التشت کے سامنے عدالت لگائیں. اور اس کے بعد منادی اعلان کرے گا کہ ہر مظلوم کو آج دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس عدالت میں آئے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بتائے, اور ہر ظالم کو آج اس کے ظلم کی اسی دنیا میں سزا ملے گی. مجلس کے شروع میں ایک لفظ آیا تھا, آخرت صرف قیامت کا نام نہیں, ظہور امام کے بعد بھی آخرت ہے, یہ آخرت کی سزا ملے گی. اعلان کرنے والا منادی یہ اعلان کرے گا آج وہ عدالت لگی جس کا پورا فیصلہ عدل اور عدل اور عدل پر ہوگا. ہر مظلوم کو بلایا جاتا ہے, مگر خالی ان مظلوموں کو نہیں جو اس زمانے میں زندہ کا آدم سے لے کے آج تک جتنے مظلوم ہیں سب کو بلانا ہے. حابیل بھی آئے گا جو ظاہری واقعات میں پہلا مظلوم تھا, اور قابیل کو بھی لا کے سزا دی جائے گی, مگر یہ سب بھی بعد میں آئیں گے. جیسے ہی یہ اعلان ہوگا ویسے ہی ایک مرتبہ سب سے پہلے رسول اللہ کی اس عدالت میں 2 خواتین پورے حجاب کے ساتھ آئیں گی. ایک خدیجہ طاہرہ ہیں اور خدیجہ کے پہلو میں خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے. سب سے پہلے عدالت میں آنے والی خدیجہ طاہرہ ہے, سب سے پہلے عدالت رسول میں آنے والی فاطمہ زہرا ہے. اور ایک بار فاطمہ زہرا اس عدالت میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں, بہت اطمینان کے ساتھ آئیں گی. یہ لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی فاطمہ کسی عدالت میں جا چکی ہیں, اور وہاں پہ فاطمہ نے جن مصائب کا سامنا کیا انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ذکر ہوگا. آج بابا کی عدالت ہے, عادل خدا کے عادل نمائندے کی عدالت ہے. خدیجہ آگے آئیں گی اور آگے آ کے کہیں گی یا رسول اللہ, اس سے پہلے کہ میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کروں صرف ایک گواہی مجھے آپ سے لینا ہے. یہ بتائیے کہ کیا میں نے آپ کا حق وفا ادا کیا, وفاداری کی؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور کہا کہ اے خدیجہ تو نے تو ایسا حق ادا کیا کہ میں ہر ایک کے حق کا
بدلہ دے چکا ہوں، تیرے حق کا بدلہ ممکن نہیں۔ یا رسول اللہ ایک بات اور بتائیے، کیا میں نے امت کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ کیا میں ان کو ماں بن کے نہیں پالا؟ کیا میں نے ماں بن کر اس امت کے حق کو ادا کیا؟ پیغمبر کہیں گے خدیجہ میری امت تیرے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتی۔ بس یہ دو گواہیاں لینے کے بعد خدیجہ اور آگے بڑھی اور ایک مرتبہ وہ جو پوری چادر ہے چادر اپنی گود سے ہٹائی، کہا یا رسول اللہ کیا میرے حق ادا کرنے کا یہ صلہ مجھے ملنا چاہیے؟ اور ایک بار اللہ کا رسول کیا دیکھے گا؟ خدیجہ طاہرہ کی گود میں ننھا محسن کل ذکر ہوا تھا نا، ماں کے پیٹ میں شہید ہونے والا ننھا محسن خدیجہ طاہرہ کی گود میں ہے۔ نانی اپنے نواسے کا لاشا لے کے آتی ہے، یا رسول اللہ یہ پیغمبر کا بھی نواسا ہے، یہ مجھے صلہ ملا۔ جب یہ روایت امام معصوم اپنی مجلس میں پڑھ رہے تھے تو آپ دیکھیے آپ کی کیا حالت ہوئی، چیخ چیخ کے آپ رونے لگے۔ تو وہاں جب امام یہ روایت پڑھ رہے ہیں امام کی کیا حالت ہوگی؟ مگر ایک مرتبہ روتے روتے ایک صحابی نے سوال کر لیا، بس یہ آخری جملے، فرزند رسول ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، خدیجہ کا آنا سمجھ میں آ رہا، خدیجہ کی فریاد سمجھ میں آ رہی ہے، محسن کا لاشا تو فاطمہ کو لانا چاہیے تھا، وہ ماں ہے یہ بیٹا ہے، فاطمہ بے شک فریاد خدیجہ کریں، کیس خدیجہ کریں، مگر لاشا تو ماں کی گود میں ہونا چاہیے۔ عجیب جملہ امام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ کا سوال کرنے والے فاطمہ کی گود خالی کب ہے کہ محسن کا لاشا اٹھائیں؟ راوی نے تڑپ کے کہا فاطمہ کی گود، کہا کہ ہاں اصغر کا ننھا لاشا وہ لے کے فاطمہ آ رہی ہے، نانی خدیجہ نواسے محسن کا لاشا لائے، دادی خدیجہ اصغر پوتے کا لاشا لائی، بابا یہ ہے میری ماں کے احسانات کا بدلہ۔ السلام على الحسين